بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری جنوری شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کربلا کی گلیوں میں ملے سخی کی کہانی میری زبانی۔ قارئین السلام علیکم۔ جس طرح انسان کی خوبصورتی کھینچتی ہے، اس طرح انسان کو اخلاق بھی قائل اور مائل کرتا ہے۔ اخلاق دنیا کا وہ اختیار ہے جو سخت سے سخت لوہے کو بھی موم کر دیتا ہے۔ کئی مذہبی لوگ ایسے ہیں جو اخلاق اور اچھے کردار سے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف فرماتے تھے۔ مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاق سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو قارئین، ہمارا قافلہ نومبر 2021 میں عراق گیا۔ عراقی عوام کے مزاج میں نے ایک اچھی چیز یہ دیکھی ہے کہ عراقی بہت با اخلاق لوگ ہوتے ہیں۔ مسافروں اور مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بے حد اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ زائرین کو عراقی باشندے کشادہ پیشانی اور مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں۔ کربلا شہر میں تو میں نے اپنے والد محترم عبداللہ کے ساتھ ساتھ گلیوں میں چل رہا تھا کہ اچانک بیکری والے کی فیکٹری میں گئے تو جب ہم داخل ہوئے تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ ہم چند افراد تھے۔ اس بوڑھے نے سب کو دیکھ کر بسکٹ اٹھا کر دینا چاہے، والد صاحب نے منع کر دیا۔ اس نے اصرار کیا تو والد صاحب نے ایک بسکٹ لے کر سب میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے کھلا دیا۔ سخاوت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس کی دکان پر اس نے ہمیں اندر بلایا اور کہنے لگا کہ اندر آ کر بے شک آپ جلدی سے روٹی بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ دکانوں پر جب ہم جاتے ہیں تو لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً۔ میں ان لوگوں کے اخلاق اور رویے سے بہت متاثر ہوا، اور صرف متاثر ہی نہیں ہوا، جو بھی عراق سے ہو کر آتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس طرح ہم اپنے اچھے اخلاق پہلے اپنے گھروں کو دکھا کر اس کی ابتدا کریں، باہر بھی اس بات کو پھیلائیں، اور آپ کو اگر کوئی غیر ملکی باشندہ ملے تو اس کے خوب عزت و احترام سے ملے، یہاں تک کہ اگر ہو سکے تو اسے ہدیہ دیں۔ پھر وہی بندہ ہوگا جو اپنے ملک میں جا کر ہمارے وطن پاکستان کی عزت، عظمت، وقار اور محبت کو بتانے کا، پھیلانے کا، غائبانہ دکھانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے ہدیہ دو، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ان کا ہر فرمان سچا۔ قارئین، یہ میرا ادنا سا تجربہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ آپ کو وہاں لے کر جائے تو بھی ان کے اخلاق سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ جی، یہ ایک ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، اور نیکسٹ ٹاپک ہے اس پیج کا، جانور کبھی گم نہ ہوگا، بھاگ گیا تو واپس آ جائے گا، عمل جان لیجئے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ابکری رسالہ بہت شوق سے پڑھتا ہوں، اس میں آئے روحانی اور طبی مشاہدہ سے خوب فائدہ اٹھاتا ہوں، دوسروں کو بھی بتاتا ہوں۔ ابکری رسالے کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی، اس میں ہر طبقے کے افراد کے لیے مضامین ہے۔ اکثر لوگوں نے دیہات میں جانور رکھے ہیں، کسی کی چوری ہو جاتے ہیں، کسی کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کے گم ہو جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ مجھے بھی کبوتروں کا شوق ہے۔ ایک دن میرا ایک کبوتر گم ہو گیا، یعنی اڑ کر کہیں چلا گیا۔ میں پریشان تھا کیونکہ وہ کبوتر مجھے بہت پسند تھا، اسی لیے پریشان تھا۔ ابکری کے شمارے میں ایک عمل شائع ہوا، سورج شمس کو ہرن کی کھال پر لکھ کر درخت پر لٹکانے دینے سے بھاگا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ میں نے اسی وقت معلوم کیا کہ ہرن کی کھال کہاں سے ملے گی۔ مجھے کسی پنساری کی دکان کا بتایا، میں نے شہر کی بڑی پنسار کی دکان پر معلوم کیا، انہوں نے مجھے ایک ٹکڑا دے دیا۔ میں نے سورج شمس کھال پر لکھا، درخت پر لٹکا دیا۔ مزید ہر نماز کی اس نیت سے سورج شمس پڑھتا رہا۔ 21 دنوں بعد وہی کبوتر میرا ایک رشتہ دار لے کر آیا، کہنے لگا یہ تیرا کبوتر ہے، میں اسے کسی دوسری بستی سے لے کر آیا ہوں۔ پھر مجھے کہنے لگا میں نے بھی کبوتر پال رکھے ہیں، میرے کبوتر نہیں ملتے، ڈھونڈتا ہوں پھر بھی نہیں ملتے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرا کبوتر اس عمل کے ذریعے واپس آیا ہے، ورنہ میرا کبوتر واپس نہ آتا۔ میں نے یہ عمل اپنے بزرگ کو بتایا، ایک بزرگ کو بتایا، اس نے کہا کسی بھی حلال جانور کی کھال پر سورہ لکھی جا سکتی ہے۔ فصل کی کٹائی کے وقت یہ پڑھیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ابکری کسان دوست کے لیے، کسان بھائیوں کے لیے ایک روحانی منزل لے کر حاضر ہوں۔ منزل کے نام سے کتابچہ ہے
جو بہت ہی برکات کا حامل ہے۔ گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، میں ایک من پٹی پر دم کیا۔ آسمان گرج کے ساتھ ابرآلود تھا، تو مٹی کاشتکاروں نے زمین کے چاروں کونوں میں ڈال دی، اور میں نے کہا یہ ساتھ والی زمین دوسری زمین پر بھی ڈال دو، لیکن نہیں ڈالی۔ زالہ باری شروع ہوئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جہاں دم والی مٹی ڈالی وہ فصل بچ گئی، بقایا گندم زالہ باری سے نہ بچ سکی۔ کسان دوست ابکری کا ساتھ دیں، یہ ایک چھوٹا سا کالم ہے، پڑھتے ہیں۔ قارئین، آپ نے کوئی روحانی ٹوٹکا یا طبی جانور فصلوں کی بیماری میں آزمایا ہو یا سنا ہو، آپ نے گھر میں پودے لگائے ہوں یا گھر میں پرندے یا کوئی پالتو جانور رکھا ہو، تو اپنے آزمودہ ٹوٹکے ضرور بھیجیں۔ بیماری کا نام اور دوائی کا نام واضح لکھیں تاکہ دوسروں سے بھی آسانی سے پہچان سکیں۔ آپ کے چھوٹے سے ٹوٹکے سے لاکھوں کا بھلا ہوگا، آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ ہے، اس عمل میں غفلت نہ کریں۔ جانور شفا، سال ہر سال مسلسل تجربات کے بعد ابکری کی جانور شفا جانوروں کے لیے اور ان تمام بیماریوں کے لیے ہے۔ جانور کو موٹا تازہ صحت مند سدا بہار رکھنے کے لیے جانور شفا مویشی پال حضرات کے لیے بہت ضروری ہے۔ جانور شفا ابکری والوں کی ہی دوائی ہے جو وہیں سے مل جاتی ہے۔ جی نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے میاں بیوی معذرت کیسے کریں، ہم سکھاتے ہیں۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی رک جاتی ہے۔ بہت ہی معروف اور پرانا مقولہ ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، یہ غلطی دانستہ بھی ہوتی ہے اور نادانستہ بھی۔ بلا شبہ اس مقولے پر یقین رکھنے کے لیے ہمارے روزمرہ سینکڑوں تجربات موجود ہیں۔ اگر ہم اپنی گھریلو زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے حد تک اس مقولے کے مطابق پائیں گے۔ اگر گھر میں ذرا سی بات پر میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی شوہر کی بات بیوی کو بری لگ جاتی ہے اور اس طرح شوہر کو بیوی کی کوئی حرکت ناگوار گزرتی ہے، انتہائی پڑھے لکھے سلجھے سمجھدار افراد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ نادانستگی میں اس کے کوئی قدم دوسرے کے لیے ناپسندیدہ ہو سکتا ہے یا کسی کے لیے تکلیف اور رنج کا باعث بن سکتا ہے، لیکن یہ ساری صورتحال ہرگز پریشان کن نہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے کسی عمل یا بات سے دوسروں کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری ذرا سی کوشش سے اس تعلقات کو ایک بار پھر معمول پر لایا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ اس کام کے لیے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، بس ذرا حوصلے اور تدبیر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کچھ غلط کیا تو اسے قبول کر لینا چاہیے، کرنا بھی آنا چاہیے۔ غلطی کا اعتراف کرنے سے دوسرے آدمی کے نظر میں ہرگز آپ کا مقام کم نہیں ہوتا، بلکہ شاید آپ کی قدر و قیمت کچھ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے مسئلے کو نظر انداز کر دیں گے اور سوچیں گے کہ یہ معاملہ خود بخود رفع دفع ہو جائے گا، آپ غلطی پر ہیں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات آپ معاملے کو جتنے طویل عرصے تک نظر انداز کرتے جائیں گے وہ اتنا ہی پیچیدہ ہو جائے گا۔ اس بات کا احساس کرنا آپ کی غلطی ہے، یہ وعدہ کرنا کہ آپ آئندہ اسے نہیں دہرائیں گے کسی بھی متاثر کن معذرت کے لیے ضروری ہے۔ ایک مصنف کا کہنا ہے کہ اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کیسے معذرت کرتے ہیں، مگر جب بھی معذرت کریں دل سے اس بات کا احساس کریں کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اسی لیے کسی بھی تعلق کو قائم رکھنے کے لیے معذرت بہت ضروری ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آپ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اچھے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھی کے احساسات کا خیال ہے۔ معذرت سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے غلطی کا اعتراف کرنے میں آپ کو کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ انسانی تعلقات اور رویوں کا ایک اور ماہر کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ غلطی کرنا ایک فطری عمل ہے، یہ ہر کوئی کرتا ہے، مگر غلطی کی ذمہ داری کو قبول کرنے سے لوگ کتراتے ہیں۔ آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنا آنی چاہیے تاکہ غلطی کی اصلاح ہو سکے۔ کچھ غلطیوں کو بڑی معذرتوں کی ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر بڑی معذرتوں کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب غلطی بھی بڑی ہو۔ آپ نے کسی شخص کے سیاسی، مذہبی یا اخلاقی قدروں کو نشانہ بنایا ہو یا اس طرح کے طنز کیے ہوں جو دوسروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوں، ایسی غلطیوں پر معذرت زیادہ وقت اور زیادہ توانائی صرف ہوگی۔ جی یہ تھا ایک اور ٹاپک جو کہ ختم ہو چکا ہے۔ نیکسٹ اس میں ایک اور ہے، گھروں کو یہ چیزیں سب سے زیادہ تباہ کرتی ہیں، ساتھ لے کر زبان سے الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ معذرت کرتے ہوئے مخاطب جی یہ کالم یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا۔ ایک اور کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ آپ اپنی غلطی پر معذرت کے لیے پھول لے کے جا سکتے ہیں اور ایک خوبصورت کارڈ زبان سے الفاظ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور ایک خوبصورت کارڈ یا کوئی منفرد قسم کا تحفہ بھی، مگر ساتھ ساتھ آپ کو اپنی
اپنی زبان سے الفاظ بھی ادا کرنے ہوں گے، صرف تحفے یا پھول سے کام نہیں چلے گا۔ تحفہ وہ نہیں کہہ سکتے جو ایک دلی معذرت ہو سکتی ہے۔ ایک مصنفہ کہتی ہے کہ معذرت کرتے ہوئے مخاطب سے آنکھ ملا کر بات کریں، ایک مخلصانہ انداز اور گرم جوش الفاظ استعمال کریں تاکہ آپ کا رشتہ پھر سے استوار ہو جائے۔ یقیناً غلطی کا احساس آپ کے دل میں محسوس ہونا چاہیے۔ آپ کو معذرت کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی کہ آپ یہ معذرت کیوں کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں جانتے کہ دوسرا آپ سے معذرت کیوں کر رہا ہے تو اسے معاف کرنا آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک مصنف کا کہنا ہے اس وقت بھی آپ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب وہ اپنی غلطی دہرائے جس پر آپ پہلے سے ہی خبردار ہو چکے ہوں۔ ایسی صورت میں اعتماد بحال ہونے میں وہ کافی وقت لگتا ہے، جبکہ دوسرے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ غلطی نہیں کر رہے بلکہ آپ کا تکلیف دہ عمل ایک معمول بنتا جا رہا ہے، پھر اسے معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق معذرت کے طلب کرتے وقت ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے جن پر شبہ ہو کہ شاید یہ پورا اترنا ممکن نہ ہو، پھر وعدہ خلافی کا امکان باقی ہو۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو معذرت پر مجبور کرتے ہیں۔ معذرت پر مجبور کرنا اکثر بے اثر ثابت ہوتا ہے۔ بچوں کو عام طور پر اس وقت معذرت کے لیے کہا جاتا ہے جب انہیں کوئی سزا دی جا رہی ہو، اور اس طرح معذرتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یہ احساس ختم کر دیتی ہے کہ جو ایک بچے کو اپنی غلطی کا خود ہونا چاہیے۔ انسانی رویوں کے ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جس شخص سے معذرت طلب کی جا رہی ہے وہ اس کا فرض بھی ہے اور کہ وہ چند باتوں کا دھیان رکھے۔ نمبر ایک، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جس شخص سے معذرت کر رہا ہے دراصل وہ اپنی غلطی کی معذرت کرنے کے بعد دوسرے شخص آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ اسے سمجھتے ہوئے معاف کر دیں، اور آپ کو نمبر دو ہے غلطی معافی کی درخواست ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے اہم ہیں۔ نمبر تین، معذرت دراصل توبہ کی ایک شکل ہے جو اس کی بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا عمل دوبارہ نہیں دہرائے گا اور آئندہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ آپ کے گھر میں معذرت کا استعمال معذرت کو کبھی بھی سرسری انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ ایک سنجیدہ عمل کے نام سے معذرت کی ذاتی کو اہمیت کھو دیتی ہے۔ آپ کو اس اس کا استعمال صورت میں کرنا چاہیے جب واقعی اس کی ضرورت ہو۔ معذرت کا بامعنی ہونا چاہیے، اس کو حقیقی بنانا چاہیے نہ کہ مجبوری۔ یہ باقی صفحہ نمبر 57 پہ ہے، وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ جی اس کا بقیہ حصہ میاں بیوی معذرت کیسے کریں ہم سکھاتے ہیں۔ صرف اس وقت میں معذرت کریں جب آپ کو واقعی لگے کہ غلط کیا ہے۔ بیوی کو بتائے بغیر ایک شخص نے رات بار گزار دی، اسے اس پر معذرت کرنی چاہیے، لیکن اگر دفتر پہنچ کر آپ گھر پر فوری اطلاع کرنے کا وقت نہیں ملا تو اس پر گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے شخص کو بھی آپ کے مسائل کا اندازہ ہونا چاہیے۔ معذرت کبھی ڈیلیٹ بٹن کے طور پر استعمال نہ کریں۔ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ معذرت کے ساتھ ختم ہو گیا، بلکہ اس کے اثرات دیر تک رہتے ہیں، اور اگر آپ نے غلطی دہرانے میں جلدی کر دی تو معذرت کے سارے سابقہ انداز خاک میں مل جائیں گے۔ جی یہ تھا ٹاپک جو میاں بیوی کا جاری تھا، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ امید کرتی ہوں کوئی نہ کوئی تو فائدہ اس سے ضرور حاصل ہوگا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ میرے چینل کو لائک اور شیئر صدقہ جاریہ کے طور پہ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو نیکسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔